دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اولاً کچھ ویڈیو سوالات ہیں، آئیے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام ذیشان عثمان ہے۔ میرا یہ روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ کوئی مجھے اغوا کر لے گا، تو اس سے محفوظ رہنے کا مجھے علاج فرما دیجیے۔ اغوا سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں۔ مزید چلا جی۔ میرا نام محمد ایاز ہے۔ میرا روحانی علاج اور استخارے کے سلسلے میں جو ہے سوال ہے، میری دور اور قریب کی نظر کمزور ہو رہی ہے، دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، آپ کی بینائی کو تیز فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے لیے بھی اور دیگر جو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ دور کی نظر کمزور ہے یا قریب کی نظر کمزور ہے، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل چند کالز لینے کے بعد مزید اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید میرا نام سید قیصر جاوید ہے۔ مجھے برے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، اس سلسلے میں میری کوئی مدد فرما دیں۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ہم بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رہیے گا، سلسلے میں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے۔ روحانی علاج کی جانب ہم بڑھیں گے اور ہمارے 3 اسلامی بھائیوں کے سوالات تھے۔ ایک تو اغوا سے حفاظت کا روحانی علاج، برے خواب سے نجات کا روحانی علاج اور نظر کی کمزوری۔ ہمارے ذیشان بھائی کا سوال تھا اغوا، ان کو خوف طاری رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ مجھے کوئی اغوا نہ کر لے، تو اغوا سے حفاظت کا روحانی علاج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان بھائی آپ پریشان نہ ہو، خوف نہ رکھے، آپ کو ایک بہت ہی پیارا وظیفہ پیش خدمت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ وضو کر رہے ہوں، وضو کرتے وقت یا قادرو یا قادرو یا قادرو اس کا پڑھنے کا معمول بنا لے، ہر عضو دھوتے وقت یا قادرو پڑھتے رہا کرے، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو خوف ہے کہ مجھے اغوا کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وضو کے دوران یہ پڑھنا ہے، جب کلی کریں تو یا قادرو پڑھ لیں، اور ناک میں پانی چڑھائیں تو پہلے یا قادرو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یہ پڑھ لیں، چہرہ دھونا ہے تو چہرہ دھونے سے پہلے پڑھ لیں، وضو کرتے رہیں اور یہ یا قادرو پڑھتے رہا۔ اچھا یہ جاری رکھیں۔ اس کی کوئی تعداد ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی تعداد نہیں ہے، تعداد نہیں، ہاں بس پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اغوا سے جو ہے۔ اچھا اس روحانی علاج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جنات بھی اسے اغوا نہیں کر سکیں گے اور انسان بھی اسے اغوا نہیں کر سکیں گے۔ جی ہاں، پتہ ہے جنات بھی جی ہاں اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں، کئی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شریر جنات کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور غیب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اغوا سے حفاظت رہیں گے۔ اچھا نظر کی کمزوری کا روحانی علاج، ایاز بھائی کا سوال تھا، بتا رہے ہیں کہ دور کی نظر ان کی کچھ کمزور ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ایاز بھی آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وظیفہ امیر علیہ سنت تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا شکورو اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی۔ مدت علاج تا حصول شفا ہے، جب تک شفا نہ ہو تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ صحیح۔ مزید تعمیراتی عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے،
تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس حوالے سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے آپ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی. اسی طرح قیصر بھائی کا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ برے خواب نظر آتے ہیں، تو برے خواب سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. کیسر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے معاملات میں. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل برے خواب آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھیں، برے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی. اور رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کے بھی سوئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میری اور میری بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، وہ نکاح کی ہے، طلاق تک مسئلہ ہے. زوجہ نا اتفاقی ہو گئی ہے، ان دونوں کی نا اتفاقی ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان. اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے اور عفو و درگزر سے کام لیں اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں. کہ بعض اوقات قوت برداشت نہیں ہو پاتی، غصہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں نا. تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں. باقی وظیفہ بھی اس حوالے سے ہے کہ آپس میں ان کی محبتیں پیدا ہوں، دونوں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد جاوید وردہ شامین جی، میں پہلے کاروبار کرتا ہوں، پروگرام میں وہی کام کرنے کا، آیا میں وہ کر لوں میرے لیے بہتر ہے یا کوئی اور کروں، اس کے لیے استخارہ کرنا. جی انشاءاللہ عز و جل جاوید بھائی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام نوید ہے اور میرے والد کا نام سکون ہے. اور ہماری جگہ بھی دکھتی نہیں ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں لیکن گھر بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں پا رہا. چلیں اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہم بتائیں گے. دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کے بھی کام آئے گا یہ روحانی علاج. ایک تعداد ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے نا، جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، وہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں پاتی. تو اس کی ایک مخصوص دعا ہے، قرآنی آیت ہے، تو اگر وہ پڑھی جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ بک جاتی ہے. وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کا، استخارے بھی کیے جائیں گے اور اس دوران روحانی علاج سماعت فرمائے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ زوجہ ان کی میکے چلی گئی ہیں نا، آپس میں نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں، تو محبتیں دونوں کے درمیان پیدا ہوں اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ واپس آ جائیں اپنے گھر. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچھونے پر بیٹھ کر 20 مرتبہ یا مانعو یا مانعو یا مانعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی اگر لیٹے لیٹے کوئی دعا پڑھی جائے، کوئی وظیفہ پڑھا جائے، کوئی کسی روحانی علاج پر عمل کیا جائے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں. تو جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں، اس روحانی علاج پر عمل کریں، تو آپ نے پاؤں سمیٹ لینے ہیں اور 20 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل زوجہ آپ کی بخیر و عافیت واپس آ جائیں گی. اچھا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے. جاوید بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں پہلے کام کرتا تھا لیکن مسائل آ رہے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی تھیں، پھر کام چھوڑ دیا، اب میں دوبارہ وہی کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ تو دیکھیں جاوید بھائی استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. بہتر ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں. اور وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یہ پڑھیں، آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد ہمارے نوید بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا گھر ہے، ہم بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بک نہیں پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو اگر ہم کوئی بھی اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں، گھر بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، موبائل ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی اپنی ذاتی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بک پا رہی تو ایک آیت ہے قرآن پاک کی، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 30 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80. تو یہ آیت پڑھ کر آپ سامان
پر دم کر دیجئے. اب چونکہ آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھ کر اپنے گھر پر دم کر دیجئے, گھر کی چاروں دیواروں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کا گھر فروخت ہو جائے گا. اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, نہیں بک پا رہی ہو, تو یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیں. 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80. تو یہ آیت پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیجئے, سامان پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گا. اچھا, جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, کچھ میسیجز بھی آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کافی سارے ماشاءاللہ عز و جل میسیجز آئے ہوئے ہیں, اور جن کے روحانی علاج ہیں تو ان کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے. سماعت فرما لیجیے. یہاں یہ عرض کرتا چلوں ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو میسیجز کرتے ہیں, ایک تو بہت تفصیلی میسیجز بھی کچھ نظر آ رہے ہیں سامنے نا, تو اتنی تفصیل کے ساتھ میسیجز نہ کریں. مختصر اپنا نام, والدہ کا نام, مختصر سا مسئلہ لکھ کر آپ بھیج دیں. اپنے شہر کا نام بھی لکھیں کہ کون سے شہر سے آپ میسیج کر رہے ہیں, تاکہ آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے کا بھی بتا دیا جائے کہ اس مقام سے آپ تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے میسیجز پڑھتے ہیں. ہمارے یہ مرکز الاولیاء لاہور سے عرفان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے برے خیالات بہت آتے ہیں, اور برے خیالات سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. تو عرفان بھائی, آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, یہ سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل برے وسوسوں سے, برے خیالات سے نجات حاصل ہوگی. اچھا, اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ طبیعت صحیح نہیں رہتی اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا اپنا گھر نہیں ہے, ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے, اور ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اللہ کرے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے, ذاتی گھر ہو جائے. تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے. 100 مرتبہ یا سمیعو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا سمیعو 100 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس وظیفے کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی, بغیر بات چیت کیے یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ وظیفہ پڑھ کر پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اپنا ذاتی گھر ہو جائے, اس حوالے سے آپ دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور بہت فائدہ حاصل ہوگا, اور اللہ کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ مجھے پاگل پن کا خوف رہتا ہے, اور نہ سو پاتا ہوں صحیح طرح سے, نہ نیند آتی ہے. پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ آزمائش دور فرمائے, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھیں. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی, آپ کی بے چینی دور ہوگی, ذہنی طور پہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون حاصل ہوگا. اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ نیند نہیں آتی, تو اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورۃ النبا کی آیت مبارکہ ہے, اور یہ روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گھریلو علاج, بہت شاندار کتاب ہے, بہت سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے. اس میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے, جن کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے وجعلنا نومکم سباتا, یہ سورۃ النبا کی آیت مبارکہ آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل نیند آنا شروع ہو جائے گی, اور آرام و سکون والی نیند آئے گی. مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اس کا بھی ایک مخصوص الحمدللہ عز و جل تعویذ دیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر تکیے میں رکھنے کا, تو آپ وہ حاصل کیجئے, استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل نیند آنا شروع. اس کی تو ایک مدنی بہار بھی ہے. تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے, اور ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آتی مجھے. اب ان کو تعویذ دیا گیا, تعویذ دیا ان کو, تو درس بھی ہو رہا تھا. ان کو کہا کہ درس میں آپ شرکت فرمائیں. جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو وہ دوبارہ ملاقات کی انہوں نے,
انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے تعویذ دیا تھا تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ لیا تھا، تو الحمدللہ عز و جل میں نے ابھی صرف اس کو جیب میں رکھا ہی تھا، مجھے نیند آنا شروع ہو گئی تھی، یعنی اونگ آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو بڑی برکتیں ہیں۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مدنی چینل کے ناظرین مضبوط ہو تو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، کسی روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ یہ تعویذ استعمال کر رہے ہیں، تو اعتقاد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے، تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز اور ویڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد ارشد عطاری، روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کافی دنوں سے بخار سا چڑھا رہتا ہے، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ مختلف ٹیسٹ کروائے ہیں ہیپاٹائٹس وغیرہ کے، ٹائیفائڈ کے، لیکن وہ بالکل کلیئر آئے ہیں۔ دوائی بھی کچھ روز کھائی ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ استخارہ بھی فرما دیجئے اور علاج بھی تجویز کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور بخار سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فائزہ عطاری ہے، میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سارے سنائی گئی آپ کی بارگاہ میں میرا یہ روحانی علاج لینا ہے کہ میرے بابا یعنی کے پاؤں میں درد ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں پہ بوجھ بھی آ جاتا ہے اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور پھر نیند آتی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے اور ان کی یہ بیماریاں دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ عثمان بھائی ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، جو آپ کے والد صاحب کے لیے، آپ کے بابا کے لیے وظیفہ پڑھنے کا بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، پھر آپ کے بابا جان اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ دل گجرات ورمگام سے ریاض عطاری۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی راہیل بھائی، ان کے گھر میں لوگ بیمار رہ رہے ہیں، مطلب پریشانیاں ہیں، تو استخارہ کرنا تھا۔ راہیل بھائی اور ان کی والدہ کا نام سمیمہ بانو ہے، برائے کرم استخارہ فرما۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد بلال عطاری بات کر رہا ہوں ابوظہبی سے۔ میری والدہ محترم، جن کا نام شہناز بیگم ہے، ان کی زبان پہ کافی دنوں سے زخم ہے، بہت دیر سے، تو وہ ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا۔ زبان میں زخم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ یہ اپنے پورے کاموں کی طرف راغب ہے، تعلیم کی طرف اور نیک کاموں کی طرف یہ راغب ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ نیک کاموں کی طرف رغبت ملے، عبادت میں دل لگے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ روحانی علاج شامل کرتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی مدنی منع کی قول تھی، ان کے بابا جان، ان کے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے پیروں میں بھی درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے اور آنکھوں میں بھی تکلیف ہے نا، پانی بھی بہتا ہے آنکھوں سے۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ پیروں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے اور آنکھوں سے پانی نکلنا بھی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ پاؤں کے درد کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ 10 مرتبہ یا غنیو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پاؤں کی تکلیف اور جسم میں درد وغیرہ سے نجات ملے گی۔ اور آنکھوں کے مرض کے حوالے سے، آنکھوں کی جو بیماری ہے، اس حوالے سے بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد پر ایک وظیفہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یہ وظیفہ 41 بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کرے اور وہ منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اس جو مدت علاج ہے یہ مسلسل 7 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی جو مرض ہے اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔
تو اس کے مطابق آپ کے والد صاحب عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ آپ نے چونکہ راول پنڈی سے کال کی نا، تو وہاں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضانی مدینہ موجود ہے، وہاں سے آپ کے والد صاحب تعویذات عطاریہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ارشد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی دن سے مجھے بخار ہو رہا ہے اور دوائیاں بھی میں نے کافی لی ہیں اور لیکن فرق نہیں پا رہا، اور وقتی طور پہ تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسے عملیات اثرات کے معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی بہتر فرمانے والا ہے، صبر کیجئے۔ اور بخار تو یہ تو وہ مبارک مرض ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس کو بخار ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، صبر سے کام لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ بخار سے نجات کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ بیمار عابد، اس کے یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے کہ جسے بخار ہو تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عصر سورۃ التکاثر یہ پڑھ لیا کریں، سورۃ التکاثر یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بخار یہ جاتا رہے گا۔ تو آپ چاہیں تو ابھی سورۃ التکاثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بخار ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے ایک اسلامی بھائی ہیں، جاننے والے ہیں، راحیل نام ہے ان کا، اور ان کے گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہیں، تو ان کا استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ گھر کے تمام افراد اگر بیمار ہیں تو اس کے لیے آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور جب 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم ہو جائے تو پھر جو افراد پڑھیں مل کر تو ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس پانی کی بوتل پہ دم کریں، پھر یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے مطابق عمل کریں۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ عز و جل، اگر آپ کی کوئی بیماری ہے جو نہیں جا رہی، کافی عرصے سے بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر نہیں جا رہی تو تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اور کاٹ کا عمل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہیں ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی، اپنا مسئلہ، نام، والدہ کا نام لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جی ہاں، اور یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے بلال بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کی زبان میں زخم ہو چکا ہے، تکلیف رہتی، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ 115 مرتبہ یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ زبان کے جو زخم ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح مسواک کا استعمال کریں، اور اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض اوقات منہ میں دانے نکل آتے ہیں، زبان پہ دانے نکل آتے ہیں، یا دانت خراب ہو جاتے ہیں، منہ کے جتنے بھی اگر جملہ امراض ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی عارضہ لاحق ہو چکا ہو تو مسواک کا استعمال کریں، اور اس کی تو ویسے ہی الحمدللہ عز و جل اتنی برکتیں، سنت ہے، سنت کی نیت سے استعمال کریں تو ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی صحت حاصل ہوگی، اور منہ کے امراض بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔
تو آپ کی والدہ مسواک کا بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، نیک کاموں کی طرف رغبت حاصل ہو اور عبادت میں دل لگے، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا محسیو یا محسیو یا محسیو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ باقی نیک کاموں میں رغبت ملے، اس کے لیے عملی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ عاشقان رسول کی صحبت آپ اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ عاشقان رسول کے قرب کی برکت سے عبادت میں بھی دل لگے گا، نیک کاموں کی طرف بھی رغبت انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگی۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کریں، بہت الحمدللہ فرق پڑتا ہے، پھر مزید علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرینوں نے کیا میسیجز پر روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، اکثر دباؤ پڑتا ہے، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کو ڈر لگتا ہو تو اس حوالے سے ڈر خوف سے نجات کا وظیفہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے ڈر خوف سے نجات کا، کہ جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو ڈر خوف سے نجات حاصل ہوگی اور ہر طرح سے بہادر رہے گا۔ اور 16 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے 16 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہر وقت بیمار رہتا ہوں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو جو بیماری میں مبتلا رہتا ہو، دائمی مریض ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے احمد رضا بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں احمد رضا بھائی ہمارے گھر میں سب کا کام چھوٹ گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حلال میں برکت ہو، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ جو کوئی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ تو میری والدہ کا نام ہے قمر شناز، والدہ کا نام ہے رسولہ فاطمہ، اور دل کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی بیماریوں سے آپ کی والدہ کو محفوظ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ نادیہ اور اس کی والدہ کا نام رانی بی، اور رات کے بارے میں وہ سہارا کروانا ہے، 5 سال ہو گیا ہے شادی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام تنویر اتاری اور ماں کا نام راجہ بیگم ہے۔ حضرت، مجھے استخارہ کروانا تھا کہ جب سے میں نے نیا مکان بنوایا ہے تب سے میں زیادہ بیمار رہتا ہوں۔ اب آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ مجھے کوئی عمل یا جادو وغیرہ تو مت ہے؟ اچھا تنویر بھائی، ایک بات عرض کرتا چلوں، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ نیا مکان بنوایا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بنوایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب سے نیا مکان بنوایا تو میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، تو دیکھیں اس طرف ذہن نہ لے کے جائیں، اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں کہ جب سے میں نے مکان لیا ہے یا جب سے میں نے گھر بنوایا ہے یا جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھ پر بیماریاں آنا شروع ہو گئیں یا مجھ پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، یا جب سے میں نے مکان بنوایا یا اللہ نہ کرے میرا کام چھوٹ گیا ہے، یا جب سے میری شادی ہوئی ہے، جب سے میرا کام چھوٹ گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ تو بدشگونی یہ نہیں لینا چاہیے، منع ہے اسلام میں۔
باقی دیکھو بیماریاں یہ تو آتی رہتی ہیں، جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم کوشش کریں اور ہم یہ ذہن بنائیں کہ نہیں جب سے میں نے مکان بنوانا ہے تو بیماریاں آنا شروع ہو گئیں، تو مزید اگر ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو اور بھی زیادہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالے گا اور پھر شیطان ہمیں زیادہ بھکانے کی کوشش کرے گا اور ہم ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس طرف ذہن نہ لے کے جائیں۔ باقی ہم انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں استخارے میں کیا کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں۔ باقی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے مکان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی قول تھی، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ بتانے کہ والدہ کو دل کی بیماری ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، دل کے مرض وغیرہ سے نجات ملے گی۔ اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے۔ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ عمل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی جائیں اور وہاں سے اولاد کے حوالے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے۔ صحیح، یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج سماعت فرمائے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے ہمارے تنویر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب سے میں نے نیا مکان بنوانا ہے تو میں بیمار رہتا ہوں۔ تو دیکھیں استخارہ آپ کا کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ کوئی جادو کا، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی عملیات ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کے معاملات ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، نظر کے معاملہ بس اوقات خود اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ نیا مکان بنوایا ہے، اب ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہو کہ ماشاءاللہ تنویر بھائی نے تو نیا مکان بنوا لیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنا صدقہ بھی نکالیں، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، اور آپ نے بیماری کا جو بتایا اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو مدنی مشورہ دیا تھا کہ بدشگونی کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے گا، یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ جو وسوسے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے کافی سارے اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں، کافی سارے میسیجز شامل کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے یوسف بھائی ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریاں دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ استغفار کی آپ کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس کی ہر بیماری دور فرما دے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام، میرا بھائی خالد حسین یہ ہیں، ان کا نام، یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں اور میرا بھائی گم ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اسباب پیدا فرمائے، جلد بخیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ کے بھائی کو آپ سے ملائے۔ جس کا کوئی بھائی گم ہو چکا ہو یا گھر کا کوئی فرد گم ہو چکا ہو تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا
یہ سورہ والضحیٰ پڑھے اور پڑھ کر پھر گھر کے جو 4 کونے ہیں 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کہے اور گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل جلد بخیر و عافیت وہ گمشدہ شخص مل جائے گا یا اس کی کوئی اطلاع مل جائے گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے۔ اس طرح کی بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی گم ہو گیا اور نہیں مل پا رہا تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے ملے بھی ہیں، اور اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل آتی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہمارے بھائی یا گھر کا کوئی فرد گم ہو چکا تھا، نہیں مل پا رہے تھے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو وہ بخیر و عافیت مل گئے، تو آپ بھی استعمال کیجیے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعائیں کریں، صلاۃ الحاجات آپ پڑھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ جی محمد نذیر ملک یوکے دے نزلہ بڑا ہوا ہے تے ٹھیک نہیں ہو رہا، 2-3 مہینے ہو گئے، کوئی روحانی علاج بتا دے۔ نزلہ ہو گیا، اچھا نزلے سے حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، احتیاط بھی کریں ٹھنڈے پانی سے اور انشاءاللہ عز و جل فرق ہوگا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام اللہ ہے اور میری والدہ کا نام ہے کنیزہ مائی۔ مجھے کالا یرکان ہے اور میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، آپ مجھے روحانی علاج اور میرا استخارہ کریں کہ میرے اوپر جادو ہے یا کوئی بیماری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ ظفر اقبال کاروبار میں برکت کے لیے اور اپنی آمدن میں برکت کے لیے اور اضافہ کے لیے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آمدنی میں برکت ہو جائے، نزلے سے حفاظت کا، نزلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی جائیں، وہاں سے آپ اس حوالے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح برکت کے حوالے سے، آمدنی میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت رہے تو وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل یقیناً روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے آپ نے مدنی چینل کے ناظرین۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے اللہ دیتا بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ مجھے کالا یرکان ہو چکا ہے اور کسی نے مجھ پر جادو کروایا ہے، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا اللہ دیتا بھائی، استخارے میں تو منع کا اشارہ آ رہا ہے، جادو کا اشارہ نہیں آ رہا، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، منع کا اشارہ ہے۔ تو بیماری کے معاملات ہیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دی آپ کو۔ یرقان بتایا آپ نے کہ ہو چکا ہے، تو یرقان سے حفاظت کا ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یا حسیبو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، آپ نے 300 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پینا ہے، اور کتنے دن پینا ہے؟ یہ 21 دن تک آپ نے پینا ہے۔ یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو، 21 دن تک آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا حاصل ہوگی اور آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ یرقان سے، پیلیے سے، ہیپاٹائٹس سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کارڈ کا بھی عمل ہوتا ہے۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخاروں سے یقینی علم حاصل
نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، پھر مزید علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، دعائیں بھی الحمدللہ عز و جل قبول ہوں گی۔ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رحمت الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحمت الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا